2003 سے لے کے 15 تک کا یہ سفر ہے اور اس کے بعد آپ کی گمشدگی کیوں ہے؟ وہ کیونکہ میں اشفاق صاحب کے ہاں کام کرتے وہ کے سلسلے میں ان سے منسلک تھا، تو وہ بانو آپا بھی اور اشفاق صاحب بھی وہ اتنی بڑی ہستیاں تھیں کہ ایک دفعہ آپا جی نے بتایا کہ امریکہ سے کچھ مہمان آئے ان کے گھر. وہ کوئی ایسا پروگرام تھا امریکن کے بھی جس میں وہ ڈیلیگیٹ آتے تھے، تو وہ ٹھہرانے کے لیے انہوں نے 2 لوگوں کو اشفاق صاحب کے ہاں ہی ٹھہرایا. تو انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لوگ رائٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ صرف 2 دن یہاں قیام کیا ہے، تو تیسرے دن انہوں نے خود آبزرو کر کے مشاہدہ کر کے تو آپا جی سے پوچھا کہ آپ رائٹر تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے انداز گفتگو سے نشست و برخاست سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ رائٹر ہیں، اور ہم نے آپ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. کیا تو وہ مہمان جو امریکن تھے انہوں نے کہا کہ اشفاق صاحب ہم نے نا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک وطن شریف والے جو ہے نا وہاں حاضری دینی ہے دربار پہ، تو اگر ہم تو یہاں اجنبی ہیں تو اگر آپ ہمیں لے چلیں تو اشفاق صاحب نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور پاک وطن شریف لے گئے. تو وہ انگریزوں نے وہاں حاضری دی، اور جب واپسی پر سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ انگریز اشفاق صاحب سے کہنے لگا کہ خان صاحب آپ بابا جی کو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو اشفاق صاحب سمجھے کہ بھی شاید یہ کچھ چندہ وغیرہ جو گلے میں ڈالتے ہیں نذرانہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو اشفاق صاحب نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر پیسے نکال کے تو گلے میں ڈالنے کے لیے کوشش کی. تو انگریز نے کہا کہ خان صاحب ہم اتنی دور سے چل کے آئے ہیں تو بابے کو چندہ دینے کے لیے نہیں آنے ہیں، ہم ہمارے کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، ہم وہ بابے کے پاس رکھ کے جا رہے ہیں، آپ نے کیا رکھا؟ اب خان صاحب نے کہا کہ یار یہ تو اگر اس کا جواب نہ دیا تو یہ تو مسٹری والی بات. ان دنوں بابا جی اشفاق صاحب سگریٹ پیا کرتے تھے. اشفاق صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کی ڈبی نکالی اور بابے کی سیڑھیوں پہ رکھ دی. اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اس وقت اس کے بعد کوشش نہیں کرنی پڑی کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں، وہ میں نے بابے کے حوالے کر دی تھی تو وہ بابے نے خود ہی فیض پہنچا دی. اس کے بعد اشفاق صاحب نے سگریٹ نہیں پی. تو میں اپنے بارے میں بتا رہا تھا کیا بات کہ وہ ایسی ہستیوں سے جب آپ قریب رہے ہو نا تو پھر پورے لاہور اتنا بڑا شہر ہے، تو جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. تو میں بظاہر منظر سے غائب ہوا ہوں، لیکن میں وہاں سے اپنے افسانے لکھ کے سویرا کو بھیجتا رہتا ہوں. تو یہ محمد سلیم الرحمان صاحب کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے، ان کی پیار ہے، ان کی مہربانی ہے کہ وہ سویرا میں انہیں شائع کرتے رہتے ہیں. تو آپ وہ اسے وہ جیسے بابا جی نے کہا کہ وہ اقبال کو جو خیالات آتے وہ بڑے نایاب ہوتے، تو مجھے میں تو اتنا بڑا رائٹر نہیں ہوں، لیکن ایک بات اور ہوتی ہے کہ بڑے رائٹروں کو خیالات مضامین غیب سے آتے ہیں. تو مجھے کوئی میرے جیسا چھوٹا موٹا جو افسانہ نگار ہوتا ہے، کہانی نگار ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ کہانی راستے میں پڑھی مل جاتی ہے تو وہ بس اس کو اٹھا لیتا ہے. تو میرے ہاتھ بھی اسی طرح سے ایک افسانہ آیا تو میں نے اس کو وہ راہ چلتے مجھے مل گیا اور میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی. تو وہ تھا جی نصرت فتح علی خان.
ان پر پھر میں نے ان کی آٹو بایوگرافی کہہ لے، وہ تقریباً کوئی 35 صفحات پر مشتمل وہ میں نے لکھا، تو وہ سلیم صاحب کو میں نے پیش کیا. تو میں نے انہوں نے سویرا میں وہ شائع کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی اس کے مجھے کتنے نمبر مل سکتے ہیں. تو میں اس بات کا متمنی ہوں کہ اگر آپ 33 نمبر دے کے مجھے پاس کر دیں تو میرے لیے یہ بڑی بات ہے. تو سلیم صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، میں اس کی 40 نمبر بھی آپ کو دے سکتا ہوں، تو آپ اور زیادہ لکھیں اور لکھتے رہے اور اس کو جاری رکھیں. تو وہ ابھی تک سلسلہ وہ چل رہا ہے. کیا تو آپ جس گھرانے سے آپ جہاں رہے، ہماری چلی کہانی کے سلسلے میں ہم جاتے وقت اپنے مہمان سے میں اپنی زندگی گزارنے کی صلاح مانگتا ہوں. جی، وہ میں اشفاق صاحب کی باتوں سے یہ آپ کو دے سکتا ہوں کہ اشفاق صاحب اپنے بابے کا ذکر کرتے تھے، بابا نور والا. تو اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے کہ ہم ایک اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آئیں گے، تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم وہ اکیڈمی بنا لیں. تو بابا نور والے نے پوچھا کہ اس اکیڈمی میں کیا ہوگا، بنا کر کیا کریں گے آپ؟ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ جی وہ آپ سے جو اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں وہ ہم وہاں جو لوگ آئیں گے ان کو بتائیں گے، اس طرح سے وہ باتیں مطلب لوگوں تک پہنچیں گی. تو بابا نور والے نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، ہم نے اکیڈمی نہیں بنانا. تو اشفاق صاحب نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب آپ باتیں دوسروں کو بتائیں گے نا، دوسروں سے شیئر کریں گے، تو پھر آپ کا فوکس دوسروں پر ہوگا، جبکہ ہم نے ابھی دوسروں پہ فوکس نہیں کرنا، خود پہ کرنا ہے. اندر اکیڈمی کی اندر اکیڈمی کی ضرورت. کیا بات! تو ورنہ اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ خود پہ نظر رکھیں، خود پہ فوکس کریں. کیا بات کہ ہم، اور جو بندے کا اندر صحیح ہو یا غلط اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو وہی سے اسے وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری اکیڈمی نہیں بنا، ظاہری اکیڈمی. مسعود بھائی، ہمارے نا پروگرام کے اختتام پہ ہم ایک کتاب اپنے مہمان کو دیتے ہیں. بڑی مہربانی. چلی کہانی نے جو آج آپ کے لیے کتاب چنی ہے اس کا نام یلاوی ہے، اور میں دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک زاویہ پڑھنے والوں کے لیے کچھ زاویہ کھولتا ہے، اور مسعود بھائی نے کیونکہ اس کی پروف ریڈنگ کی ہے تو ان کے زاویہ کے ساتھ اور بھی زاویے ہیں جس انداز میں انہوں نے اس گھرانے کو دیکھا. میں نے مسعود بھائی اس کے اندر کچھ لکھا ہے آپ کے لیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع. ہمارے بہت پیارے مسعود بھائی، آپ کے نام کا مطلب ہی مبارک ہے. مبارک ہاتھوں سے بابا جی اشفاق احمد صاحب کے تخیل سے نکلنے والے لفظوں کو آپ کی نگہداشت سے گزرنا غیر فطری نہیں. مبارک لوگوں سے پاک عمل ہی سرزد ہوا کرتے ہیں. آپ جیسے بہت سے گمنام لوگ ابابیل کے ان گھونسلوں کی مانند ہیں جو پاک جگہ پر بھی اپنی نسلوں کو پرمان چڑھاتے ہیں. آج آپ سے نشست کر کے بابا جی اشفاق احمد اور ماجی بانو قدسیہ کی مہک میں اپنی روح کو محسوس کر رہا ہوں. چھپے ہوئے لوگوں کی خاصیت بھی آپ جیسی ہی ہوتی ہے، وہ منظر عام پر خاص وقت میں آ ہی جاتے ہیں. چلی کہانی نے جو آج آپ کے لیے کتاب چنی ہے، حقیقت میں اس کتاب نے آپ کو بہت پہلے چنی ہے. اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ پڑھنے والوں کو اور زاویہ دکھاتی ہے، مگر آپ اس کتاب کی نشو و نما دینے والے کردار ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے داستان سرائے بیان کر کے مجھے ایک نئے زاویے سے متعارف کروایا. آپ کا بہت اتنا احسان صحیح ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
بہت نوازش